بدأنا رمضان اشتقنا صلت شهور فارقنا يا محلى الثوب الرياح. السلام علیکم. ہل اسٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی نعمان عباسی صاحب. تو آج رمضان المبارک کے جو بہت ہی اہم مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے، اور روزے کی اہمیت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے. آج کا پروگرام بہت اہم پروگرام ہے، اسے سن کر آگے شیئر کریں تاکہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں جنہیں مسائل کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کے مسائل کا بھی انہیں پتہ چلے، روزے کی اہمیت کا پتہ چلے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. مفتی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا، آپ نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس وقت کو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. مفتی صاحب سب سے پہلے رمضان کسے کہتے ہیں، رمضان کیا، روزہ ہے کیا؟ جی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم وبعد. دیکھیں رمضان المبارک ہے کیا، اس کو تو قرآن نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم اور بیسکلی تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لے. تو گویا کہ رمضان کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں جس میں ایک روحانی پہلو بھی شامل ہو تو وہ یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. باقی تو ایک حدیث میں بہت ہی عمدہ طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، صیام روزے یہ ایک ڈھال کی طرح ہیں. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے، ایک آدمی اپنے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے تو دشمن کے تیر و تلوار سے بچنے کے لیے ایک پروٹیکشن وہ اپنے سامنے رکھتا ہے جسے ڈھال کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کو ایک ڈھال قرار دیا. لہٰذا آپ نے آگے فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، کہ جو انسان روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو معصیت پر مبنی ہو، جو جاہلانہ طرز عمل سے متعلقہ ہو. ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر کوئی آدمی اس سے، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں کوئی دوسرا آدمی اس سے آ کر لڑتا ہے، اس سے لڑائی کرتا ہے، اس کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا. بے شک گالیاں دیتے رہو، بے شک مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتے رہو، میں ایسا رویہ اختیار کرنے والا نہیں ہوں. تو بیسکلی رمضان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. مفتی صاحب آج ماشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے روزے کی اہمیت، رمضان کی اہمیت، اور اس کے ساتھ جو اہم مسائل ہیں، جو بہت ضروری مسائل ہیں جو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. لوگوں نے روزہ تو رکھا ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت سامنے نہیں ہوتی. تو مفتی صاحب جو اہم مسائل ہیں وہ کون سے ہیں رمضان المبارک میں؟ یہ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے حقیقی تصور کو سمجھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ تمام افعال ایک سطحی سی تفہیم پائی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاملات کو سطحی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو دیگر معاملات میں ایسا ہی ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہمارے تصورات کچھ ایسے ہی ہیں. یعنی رمضان المبارک کو ہم صرف اس چیز کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، لہٰذا عبادت کے ایک سرسری سے پہلو کو، سطحی سے پہلو کو اختیار کر لیا جائے تو رمضان ہمارا درست ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، چلو مسجدوں کی طرف نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور گویا کہ آپ نے رمضان کا حق ادا کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اعمال بھی فی نفسہ ہی محمود ہیں، بلکہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بنیاد بھی بتلایا ہے ایک معنی میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس آدمی نے روزہ رکھا اور ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اس کے سب کا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک جو میں ذاتی طور پر نظریہ رکھتا ہوں یا جس چیز کو میں ہمیشہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچا ہے اس کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ آپ کو حکم ہے نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھ لیں، آپ کو حکم ہے روزہ رکھو تو آپ نے روزہ رکھ لیا، یہ ظاہری حکم پر تو عمل ہو گیا۔ لیکن اس رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان ہمیں عطا کیوں فرمایا؟ کیا محض عبادت کرانا مقصود تھا؟ کیا نماز پڑھانا مقصود تھا؟ روزے رکھنا مقصود تھا؟ تو ایک درجے میں اس کو مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں۔ اور تقوی کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، تقوی کا معنی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی معصیت سے بچنا۔ تو رمضان المبارک آپ اس طرح گزاریں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اب آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور خود کو روکنے کا عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں۔ یہ ہے اصل میں رمضان۔ تو یہ سب سے پہلے تو آپ نے مسائل کی بات کی، تو مسائل میں سب سے پہلے مسئلہ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیوں ہے، لہٰذا اس کے بعد پھر رمضان کے جو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو بچا کیسے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے پھر کوشش میں علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ مخلوق سے اختلاط کو کم کریں۔ جتنے آپ کے تعلقات کم ہوں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کم ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ تعلقات کم ہوں گے تو لوگوں کی عیب جوئی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پر غیبت کے حوالے سے آپ نے شاید واقعہ سنا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک عورت کے متعلق، دو عورتوں کے متعلق کہا کہ وہ عورتیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے قریب المرگ ہیں، یعنی موت کے قریب آنے والی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسری مرتبہ صحابی نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ عورتیں مر چکی ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ رکھا اور ان عورتوں سے کہا کہ اس میں کیا کریں۔ تو ایک عورت نے کیا کی تو خون، پیپ اور گوشت اس کیا میں آیا اور وہ پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری عورت سے آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ عورتیں جو ہیں انہوں نے غیبت کی ہے۔ تو غیبت کا جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح اس نے اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو مسائل کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر ایسا عمل کہ جو غیبت سے متعلقہ ہو، بلکہ غیبت سے بات آ گئی میرے ذہن میں تو امام مجاہد رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں البتہ یہ ہے کہ روزہ فی نفس ہی، روزے کا حکم فرض تو پورا ہو جاتا ہے لیکن روزے کے وہ برکات، وہ فضائل، وہ ثواب انسان کو حاصل نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اور ثواب کا نہ ملنا، کچھ حاصل ہونا اور ثواب کا نہ ملنا، یہ گویا کہ کچھ نہ حاصل ہونا ہی ہے۔ ایک انسان کو ثواب نہیں ملا تو اسے روزے کا کیا حاصل ہوا؟ مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ہیں، تو دین کے ساتھ آپ کو ایک عرصہ ہو گیا یہاں پہ محنت کرتے ہوئے، لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے ہیں، آپ خود ہی مدرسے میں بھی ٹائم دیتے ہیں، مساجد میں بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تو آپ نے جیسا دیکھا کہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ہماری مساجد بھری ہوئی ہوتی ہے، جگہ ہی نہیں ہوتی، تو رمضان المبارک جو ہی گزرتا ہے تو پھر ہماری مساجد جو ہے اور راہیں دیکھتی ہیں مسلمانوں کی، اس والے سے کیا کہیں گے؟ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تصور ٹھیک نہیں ہے رمضان المبارک کا۔ تصور یہی ہے کہ بس رمضان آ گیا تو ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے۔ تو جب
تصور ہی یہ ہے کہ ہم نے ایک ماہ کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک ماہ کے لیے کوشش ہوگی۔ اگر یہ تصور ہو کہ نہیں ہم نے راضی تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ، ہر وقت ہر لمحہ ہم نے زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزارنا، اس کے لیے ہمارے پاس ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کی تیاری اللہ کے نبی 2 ماہ پہلے شروع کر دیتے تھے اور باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ اللہ کے نبی تو 2 ماہ پہلے سے تیاری شروع کر رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھا کرتے تھے جتنے روزے اور کسی مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو رمضان میں کیونکہ روزے رکھے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی روزوں کی پریکٹس بھی کیا کرتے تھے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، ابھی پچھلے جمعے کے خطبہ میں نے یہی عرض کیا تھا احباب سے کہ آپ رمضان المبارک میں جس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اس نیت سے وہ عمل کریں گے کہ یہ عمل آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو وہ عمل ساری زندگی آپ سے انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی نیت سے کریں۔ اگر آپ صرف اس لیے کریں گے کہ یار چلو اللہ کا حکم ہے، رمضان المبارک سے متعلقہ ہے تو پورا ہو جائے، اس کے بعد میں جانوں اور میرے اعمال جانیں، میں جانوں اور میرے معاملات جانیں، تو پھر وقتی طور پر رمضان آپ کا ایسا گزر جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، لیکن اس رمضان کا کوئی ایسا فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے جس سے آپ کی زندگی چینج ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی اعجاز صاحب دامت برکاتہم یہ فرمایا کرتے تھے، میری آج تک ان کی بات میرے دل پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی میں 2 وقت ایسے آتے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی کو چینج فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک حج کا موقع اور دوسرا رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں اگر ایک انسان اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث میں آپ نے سنا ہے نا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں۔ اب شیاطین کو پابند کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ تو جب شیطان بھی آپ سے دور ہے، گناہ کے اسباب بھی آپ سے دور ہیں، اب گناہ آپ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہے، لیکن رمضان کے بعد آپ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا مشکل ہوگا۔ لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان دیا کہ ہم اپنی عادت بنا لیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، نیک اعمال کو اختیار کریں گے۔ جب یہ ہماری عادت بن جائے گی تو بھی رمضان ہو غیر رمضان ہو، جو بھی معاملہ ہو، جو بھی وقت ہو، ہم کبھی سب آخر میں جو دنیا بھر سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کیا پیغام دیں گے رمضان کے حوالے سے؟ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے بالکل ابتدا میں عرض کی کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بطور احسان نازل کردہ مہینہ ہے۔ ایسا ہے کہ جو اس حیثیت میں اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا کہ پورے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہوں اور دن میں روزہ ہو، رات میں عبادت ہو۔ تو ایسا برکتوں والا مہینہ، اور خاص کر اس مہینہ میں جو شب قدر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو ان برکتوں والا، ان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول والا مہینہ وہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ خاص اس امت پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے حصول کے لیے ہمیں اتنا نادر، اتنا بہترین موقع عطا فرمایا۔ تو اس موقع سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے لعنت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اس پر لعنت فرمائی۔ تو رمضان کا مہینہ حاصل ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروانا، یا دوسرا جو بنیادی مقصد میں نے عرض کیا، اپنی لائف کو چینج نہ کر پانا، اس سے بڑی ناکامی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنائیں، اس کے اوقات کو قیمتی اور اچھا بنائیں، اور اس کے لیے
जितना भी मुमकिन हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के हवाले से था। आगे भी साथ साथ हम रमज़ान मुबारक के जो अहम मसाइल है उन पे बात करते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे। आगे भी देखिएगा। तो अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दे। आज के हमारे मेहमान थे आलिम बाअमल मुफ्ती नुमान अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।